السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، تقوی کا بلند ترین درجے کا شعور حاصل کرنے کے بعد آئیے اس دوسرے حصہ میں راہ دین میں تقوی کا ادنا درجہ کی کیفیات کو سمجھ لیں، تاکہ بحیثیت ایک مومن کے ہم اپنی ترجیحات کا تعین کر سکیں۔ تقوی کا ادنا درجہ جاننے کے لیے اس فرمان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی لیتے ہیں۔ فرمایا، تم میں سے کوئی شخص برائی دیکھے تو اسے چاہیے کہ ہاتھ سے اس کا ازالہ کرے، پھر اگر اس کی ہمت نہ ہو تو زبان سے روکے، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو دل سے اسے ناگوار سمجھے، اور یہ ایمان کا ادنا ترین درجہ ہے۔ مگر سوچئے ہمارا رویہ کیا ہے؟ ہمارے ارد گرد معاشرے میں ہماری نظروں کے سامنے ملاوٹ، ناپ تول میں کمی، حق تلفی، چوری، جھوٹ، بددیانتی، غبن، خیانت، جان و مال اور آبرو کے خلاف زیادتیاں عام ہیں، مگر ہم خاموش تماشائی بنے دیکھتے رہتے ہیں۔ کسی برائی کو ہاتھ سے یا زبان سے روکنا تو درکنار، ہمارے دل میں کبھی خیال بھی نہیں آتا کہ ہمارا دین ہمیں کیا حکم دیتا ہے۔ عنوان گفتگو آیت قرآنیہ، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس کے تقوی کا حق ہے۔ جب نازل ہوئی تو صحابہ کرام بڑے متفکر ہوئے کہ بھلا کون ہے جو اللہ کے تقوی کا حق ادا کر سکے، مگر وہ مہربان اور رحیم اللہ۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اس لیے کچھ عرصہ بعد سورہ تغابن کی آیت نازل ہوئی، فاتقوا اللہ ما استطعتم، بس تم تقوی اختیار کرو جہاں تک تم سے ہو سکے، یعنی حد استعداد تقوی اختیار کرو۔ تم تقوی اختیار کرو جتنی تم میں استعداد و ہمت طاقت ہے۔ محشر میں بھی اللہ تعالی حد استعداد ہی اعمال کا حساب لے گا، یعنی ترازو پر پرفیکشن نہیں دیکھی جائے گی بلکہ کاؤنٹنگ کا عمل ہوگا، اور گناہوں سے ایک نیکی بھی زیادہ ہو گئی تو بیڑا پار ہو سکتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ زندگی خشیت الہی رکھتے ہوئے گزاری جائے، اور کسی بھی دانستہ و نادانستہ کوتاہی گناہ پر فوری توبہ اور مغفرت طلب کر لی جائے۔ محمود غزنوی نے تالاب میں ہیرے کا ہار پھینکا اور اپنے مصاحبین و مشیروں سے کہا کہ کون ہے جو میری خاطر کپڑے بھگوئے بغیر نکالے؟ جملہ مصاحبین ابھی تذبذب میں تھے، کیا ترکیب کی جائے کہ ایاز تالاب میں کود پڑا اور ہیروں کا ہار نکال کر بھیگے کپڑوں کے ساتھ ڈرتے ڈرتے محمود غزنوی کو پیش کیا۔ بادشاہ نے کہا، ایاز، میں نے حکم دیا تھا کہ ہار نکالنا ہے مگر کپڑے نہ بھیگنے پائیں۔ عرض کی، بادشاہ سلامت، آپ نے دو حکم دیے تھے، ایک کی تعمیل ہو گئی، دوسرے کے لیے معافی کا چاہتا ہوں۔ یہ عمل ہم دنیا داروں کے لیے مشعل راہ ہے۔ اب سوال رہ گیا کہ روزمرہ کے اعمال میں ہم معیار تقوی کیسے معلوم کریں؟ حضرت وابصہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ مجلس رسول میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریب کیا اور پوچھا، وابصہ کیسے آئے ہو؟ اور ساتھ ہی فرمایا، تم بتاؤ گے یا تمہارے آنے کا مقصد بھی میں ہی بتا دوں؟ عرض کی، آقا آپ بتا دیں پھر تو کمال ہو جائے۔ نبی مخبر نے فرمایا، وابصہ تم خیر اور شر کے بارے پوچھنے آئے ہو؟ وابصہ نے عرض کی، آقا آپ نے سچ فرمایا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت وابصہ کے سینے پر دل کے مقام پر اپنی 3 انگلیاں رکھیں اور فرمایا، مفتی تو تیرے اندر بیٹھا ہے، یہاں بس اسی سے پوچھ لیا کرو۔ اور ایک موقع پر فرمایا، التقویٰ ہاہنا، تقویٰ یہاں ہے۔ جس سے تیرا دل اطمینان پا جائے وہ نیکی ہے، اور جس پر دل مضطرب ہو وہ برائی ہے۔ اللہ ہمیں راہ تقویٰ سمجھنے میں مدد اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، بجاہ النبی الکریم۔